اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورة البقرہ کے 3rd رکوع کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو آیت دیکھنے والے ہیں نا، وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی میں یہ بتایا کہ جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ پھر کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد نا، اس ایک آیت کے بعد 2 آیات اور رہ جائیں گی اس رکوع کی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے۔ ان 2 آیات میں نا، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، ویسے ہی ان 2 آیات میں بھی کیا، اس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آج جو ہم آیت دیکھنے والے ہیں نا، میں پہلے اس کی تلاوت کرتی ہوں، اس کا ترجمہ، اور پھر ہم اس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ دیکھیں، اس آیت کے نا 4 حصے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ، جو سب سے پہلا پارٹ ہے اس آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس عہد اور اس وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا نا، انسان کو بھی پیدا نہیں کیا، مطلب اس کو مٹی سے بھی پیدا نہیں کیا، صرف جب روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ صرف اللہ کو ہی مانیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جب obviously ہم ایک اللہ کو مانیں گے تو پھر ہم اللہ کی بھی مانیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے کافر بنا دیں یا مسلمان بنائیں، جو بھی، مطلب پھر اس کے پیرنٹس اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس مذہب میں جائے گا، لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی ہی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس روح نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، اور وہ عہد کیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کو، اپنے رب کو، اسے ہی حقیقی اپنا مانیں گے، اپنا حقیقی رب مانیں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو اس یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے، اور پھر اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں وعدہ توڑنے کی مذمت ہے۔ 2 چیزیں اس میں ہم لوگوں نے سیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم اللہ کو مانیں گے اور ہم اللہ کی مانیں گے، اس عہد کو ہم توڑ رہے ہیں۔ کیسے توڑتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہی آتی ہے جو ہم پہلی سورۃ البقرہ کے سٹارٹ کرنے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی وہی چیز ہے، ایمان۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی یقین ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے اعمال اس چیز کو شو کریں کہ ہم اللہ کو کتنا مانتے ہیں اور ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں۔ اور ہم یہ سب کچھ کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پرومس یاد کروا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم یہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، مدبر مانیں گے، ہم اس بات پہ پورا یقین رکھیں گے کہ وہ مالکی یوم الدین ہے۔ پھر ہماری زندگی کا ہر کام، ہماری تقدیر، ہمارا مرنا، ہمارے مرنے کے بعد جی اٹھنا، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اسی نے ہی مجھے پیدا کیا، اسی نے ہی مجھے اتنا بڑا کیا۔ میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں جو دیکھ سکتی ہوں، جو میں سن سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نے ہی اسے بنایا ہے۔ اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہی پورے نظام کو چلانے والا ہے، اور بہت احسن طریقے سے چلانے والا ہے۔ اور اس ہر چیز کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہے۔ توڑ کیسے رہا ہے؟ اپنے ایمان کی کمزوری سے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، پہلے تو یہ کہ اللہ کو مان ہی نہیں رہا، اور پھر دوسری، اللہ کی نہیں مان رہا۔ اللہ کی کیسے نہیں مان رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں صراط مستقیم ہمیں دکھایا ہے، جو احکامات نازل کیے ہیں، جو جنت کا ذکر کر کے ہمیں ریوارڈز بتائے ہیں، اور جہنم کا ذکر کر کے پنشمنٹ کا بتایا ہے، پھر یوم الدین کا ذکر کر کے، آخرت کا ذکر کر کے، اس قیامت و زلزلے کا ذکر کر کے جو ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں حساب سے بتایا گیا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مان رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں ہم غفلت کر رہے ہیں، ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اس عہد میں خیانت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز آگئی، دوسری چیز آتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں نا، تو اس کو بھی توڑنا کتنا غلط ہے۔ اور جو بھی منافقین کی احادیث سے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے توڑ دیتا، وہ پرومس کرتا ہے ہر چیز پہ اپنی، اور اسے عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ پرومس کرتا ہے، ہر بات پہ قسم کھا لیتا ہے،
اور پھر کیا کرتا ہے, اس کو توڑ دیتا ہے. تو یہ کسی مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی. تو ابھی اپنے آپ کا جائزہ لیں, اپنے آپ کو جج کریں کہ کہیں مجھے بات بات پہ پرومس کرنے کی یا مجھے بار بار قسم کھانے کی عادت تو نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کو توڑنے کی عادت تو نہیں ہے. اگر ہے تو دیکھ لیں کہ اب ہم لوگ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. ہم لوگ منافقین کی خدا نہ خواستہ کیٹیگری میں چلے جائیں گے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مذمت کی ہوئی ہے. جو ہم لوگوں نے سیکنڈ رکوع دیکھا تھا اس میں بھی کیا تھا, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور وہ کیا ہے, وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں شعور ہی نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, انہیں علم ہی نہیں ہے, بے وقوف بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ. اور کل جو ہم لوگوں نے آیت دیکھی تھی وہ بھی منافقین کے بارے میں تھی, اور اس کے بارے میں کیا تھا, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو, یعنی کہ جو منافق ہے وہ فاسق بھی ہے. اور پھر اب آج ہم نے ایک نئی چیز کیا دیکھی ہے کہ وہ وعدہ توڑنے والے ہیں. جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ بھی, اور اس کے بعد جو ہم دنیا میں وعدے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے. اچھا, یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا اس آیت کا. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے, اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا, وہ ہے تعلقات, رشتے, جو صلہ رحمی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور مین جو اس میں اشارہ ہے نا وہ ہے بلڈ ریلیشنز کا, جو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, بھائی بھائی کا تعلق جو ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا تعلق. اس کے بعد جو ماما, چاچا, خالہ, پھپھو, جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں نا اسپیشل وہ. اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, دوستیاں جو ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ المسلم اخو المسلم, کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن جو ہوتے ہیں, جو مسلمان ہوتے ہیں, یہ پوری کی پوری ایک امت جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے, یعنی کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ان سب کو, ان تعلقات کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جو اس کی تھرڈ چیز ہے نا وہ ہے, اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ جو زمین میں فساد کرنا ہے نا وہ بیسیکلی پہلے جو 2 پوائنٹس ہیں نا, جب ہم ان سے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں, اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تعلقات کو جوڑ کے رکھنے کا, جب ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں کرتے نا پورا, تب جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فساد. فساد کیا ہوتا ہے بیسیکلی, خرابی, یا پھر لڑائی جھگڑا, یا کوئی ایسی چیز جو بے چینی پیدا کر دے, جو ہر کسی کو تکلیف دے, ذہنی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی. اور دیکھیں ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ تعلقات میں فساد مچاتا ہے. وہ دین کے لحاظ میں بھی فساد مچاتا ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی, رشتوں میں بھی. رشتوں میں اب دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز جو کامنلی آج کل سوسائٹی میں بہت کامن ہے کہ ہم اسی انسان کے ساتھ اچھا کریں گے جو ان ریٹرن ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کرتے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام کا جو دین اسلام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے, جو اسلام ہمارے لیے آیا ہے, جو بہترین دین ہے ہمارے لیے, جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چنا ہے, اس کے بیسیکلی احکامات کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں, جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں, جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس پہ رحم کروں. یہ ہے اسلام, یہ ہے وہ قرآن اور حدیث کے احکامات اور اللہ کا حکم جو ہم لوگوں نے بالکل پیچھے چھوڑ کے ایک نئے راستے پہ ایک ایسی چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں جو اسلام نہیں ہے, جسے ہم سو کولڈ سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں نا. وہ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, وہ ہماری ایگو ہے, وہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور ہمیں روکتا ہے نیکی کے کام سے, جو ہمیں درگزر کرنے سے روکتا ہے, جو ان تعلقات کو جوڑنے سے روکتا ہے. وہ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. اگر سیلف ریسپیکٹ اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بڑی عورت نے کوڑا پھینکا تھا تو ان کی سیلف ریسپیکٹ نہیں تھی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, جب اوباش لڑکے ان کے اوپر آوازیں کستے تھے, وہ تب بھی انہیں معاف کرتے تھے. اور کیوں معاف کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. اور یہ ہے اصل اسلام, یہ جو درگزر کرنا. اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دے جبکہ وہ اس سے بدلہ لے سکتا, پھر بھی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں چھوٹی ہو جاؤں گی اس چیز سے. اگر میں کسی کی غلطی کو معاف کرتی ہوں, کوئی انسان میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں, وہ پھر بھی میری انسلٹ کر رہا ہے, وہ مجھے اگنور کر رہا ہے, وہ میری ہیلپ کو ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو پتہ نہیں اس کی کیوں ہیلپ کر رہی ہوں, اس چیز کو غلط طریقے سے لے کے جا رہا ہے. ہر چیز, کوئی انسان کتنا ہی میرے لیے نیگیٹو کیوں نہ ہو جائے, میں نے پھر بھی اس کی ہیلپ کرنی ہے, میرے دل میں پھر بھی اس کے لیے محبت ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ کیوں, اصل مسئلہ والا کیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو نیت ہے نا وہ خراب ہو چکی ہے. ہم لوگ کسی کو
علم دے کر، ہم کسی کے اوپر خرچ کر کے فزیکلی کسی کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے رکوع میں جو فلاح پانے والے اور ہدایت پانے والے لوگ تھے نا، ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ نے انہیں کیا کہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی پاکٹ منی میں سے 10 روپے کسی انسان کو دے رہی ہوں اور وہ بندہ آگے سے میرے انسلٹ کر رہا ہے، یا وہ کچھ بھی مجھے بول رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا جسٹ 10 روپے دے رہی ہو، یا وہ کچھ بھی کوئی کسی بھی طریقے سے میری انسلٹ کر رہا ہے نا، تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کے آگے سے اسے برا سمجھوں یا میں اسے دینا چھوڑ دوں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات کہ جو میں دے رہی ہوں وہ اس کا حق ہے، اور میں اپنی کسی چیز میں سے نہیں دے رہی، میں اس رزق میں سے دے رہی ہوں جو اللہ نے دیا۔ دوسری چیز کہ میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا، مجھے اس کی تعریف نہیں چاہیے، میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہر بندے کے سامنے میری تعریف کرے۔ اگر میرا مقصد یہ اور وہ بندہ میری آگے سے تعریف کرے اور میں اس پہ خوش ہو جاؤں، تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ میں کیا کر رہی ہوں، ریاکاری کی طرف لے کے جا رہی ہوں۔ اور کوئی بھی انسان اگر میری کسی ہیلپ کرنے کی وجہ سے، میرے کسی کو علم دینے کی وجہ سے، فائنینشیل سپورٹ کرنے کی وجہ سے، فزیکلی کسی کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان آگے سے مجھے اچھا رسپانس نہیں دے رہا، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ کیونکہ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اس بندے کی ہیلپ کروں اور پھر وہ آگے میرے ساتھ اچھا کرے، یہ کوئی مطلب یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہمارا مین کنیکشن، ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے۔ بس ہم نے اللہ کی راہ میں سب کچھ کرتے چلے جانا ہے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، کیونکہ اس انسان کا عمل اس کے ساتھ اور آپ کا، بلکہ یہ تو اور بھی زیادہ نیکی ہوگی کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اچھا کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں بھی بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں جس میں غصہ کنٹرول کرنے کے بارے میں اتنی ساری احادیث آتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دے، صبر کرے، درگزر کرے، یہ سب چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں شامل ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی شامل کرنی ہے۔ جب ہم درگزر نہیں کرتے نا، ہم لوگ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو ہم نے اللہ سے عہد کیا اللہ کی بات ماننے کا، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دنیا میں ہوتا ہے نا، اور جو ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی میں، اسے کہتے ہیں فساد۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مجھ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں اور جو میں نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد۔ اور جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اور وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہ جو مفلحون تھا نا، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، تو وہ یہی ہے، خاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ جو فلاح پانے والے لوگ تھے نا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ کون تھے، اور آج اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ خسارہ پانے والے ناکام لوگ کون ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ ہم ناکام نہیں ہونا چاہتے۔ ہم نے تو اللہ کو کہا تھا کہ صراط مستقیم دکھا دیں، ہمیں ہدایت چاہیے، اور ہمیں اللہ نے کہا تھا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور متقی لوگوں کی جو 5 چیزیں تھیں نا، ہم لوگوں نے تو وہ کرنی ہے، اور ہم نے مفلحون میں شامل ہونا ہے، ہم نے انعمتا لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ہم نے مغضوب نہیں بننا، ہم نے ضالین نہیں بننا، ہم نے فاسقین نہیں بننا، ہم نے خاسرون نہیں بننا۔ تو آج سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عہد دیا ہے، ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کو پکے طریقے سے اس کو نبھانا انشاءاللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلقات جوڑنے کا حکم دیا، ہم نے ان کو جوڑنا ہے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے۔